أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے جب تک مسلمان ایک جماعت نہیں بنے تھے، جب تک مسلمانوں کی جمعیت اور ریاست قائم نہیں ہو گئی تھی، دوسرے لفظوں میں جب تک مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں جمع نہیں ہوئے، تو مکہ میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا بندوں کو تو دو طرح سے، ایک تو یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اگر براہ راست اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا تو پھر ایک اور خوبصورت طریقہ تھا، وہ یہ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائے قل، آپ فرمائیے۔ یہ دوسرا ایک نادر اور خوبصورت انداز تھا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا، ورنہ جب مسلمان آ گئے مدینہ میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب وقل، آپ فرمائیے لعبادی، میرے بندوں سے، یقولوا التی ہی احسن، ارے وہ بات کرو جو خوبصورت ہو، اچھی، یعنی جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، کیونکہ تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو مشن اور پیغام ہے، وہ بڑا عظیم ہے، لہذا تمہارے آپس کے تعلقات رحماء بینہم، ایک دوسرے سے محبت، ادب اور احترام کی بنیادوں پر استوار ہونے چاہیے۔ تمہاری آپس کی محبت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں کہ یار یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، تمہارے قریب آئیں، لہذا ایک دوسرے سے بدتمیزی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی اور بدتہذیبی نہیں کرنی، بڑے اخلاق سے، نرمی سے، تحمل سے، بردباری سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے کام لینا۔ کبھی اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی اونچ نیچ محسوس بھی ہو تو اس پر صبر کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے وہ ذلیل کرتا ہے۔ وَالتَّقْوَى ہَا ہُنَا، اور تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں اور آپ صرف اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم کس پائے کے یا کس درجے کے مسلمان ہیں۔ لوگ ہماری زبان سے محفوظ ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں،
ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات ایک وہ یہ ہے کہ کیونکہ تمہیں اللہ نے ایک مشن سونپا ہے کہ شرک کا خاتمہ کرنا ہے، توحید کے چراغ جلانے ہیں، لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر لے کے آنا ہے۔ اس لیے کبھی غیروں سے بھی تم، کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتمیزی نہیں کرنا۔ اگر تم ان سے بدتمیزی کرو گے، ان سے اونچی بات کرو گے، تو وہ تمہارے کبھی قریب نہیں آئیں گے۔ یہ جو آج کل غیر مسلم ہیں وہ ہم سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ وہ ہماری بد اخلاقی اور بد تہذیبی سے دور بھاگتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے قریب کوئی نہ آئے، دور رہیں ان سے، یہ بہت برے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بد اخلاق ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں بھی دشمنیاں اور فساد ڈال دے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کو لڑوا دے۔ اب یہ ہمیں ایسا اپنا اخلاق دکھانا ہے، کردار دکھانا ہے کہ آپس میں بھی ہمارے اخلاق اور بھائی چارہ قائم رہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط رہے، تاکہ اس بد اخلاقی سے وہ ہم سے دور نہ ہو بلکہ قریب آ جائے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسانوں کا کھلا دشمن، وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کو لڑوا دیں، فساد کرا دیں۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے میں شیطان بھاگا پھر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، فکری حوالے سے انتشار پیدا کر چکا ہے۔ لسانی انتشار میں ہم شکار تھے، اب امن آیا تھا، لیکن اب پھر ایسا کیا جا رہا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یا جسم میں خون کی طرح دوڑتا۔ کل واقعہ جو جامعہ کراچی میں ہوا وہ اسی کی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض نظر نہ آنے والی قوتیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پٹھان، پنجابی، اردو مہاجر بنا کر لڑا دیا جائے، اسی لیے یہ کام کیا گیا۔ لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کا کہ رحماء بینہم، آپس میں پیار، محبت، ادب اور احترام کا تعلق قائم کریں، اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ اچھے اخلاق، اچھی بات، اچھے کردار، اچھا سلوک کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسری بات، ربکم اعلم بکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، مہربانی کرے، وہ چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور اللہ کی قسم، وطن عزیز پاکستان اس وقت پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی رحم نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم اس کی مہربانی کے حقدار ہیں یا اس کے عذاب کے حقدار، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم، پورا ملک عذاب میں مبتلا۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ میری قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اور یہ سمجھ نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوئی چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو مبلغ بنایا، بس آپ میرا پیغام پہنچا دیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، کوئی اگر مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے،
کوئی نہیں مانتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ ان کے نگران نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کے چوکیدار نہیں ہیں، آپ اس کے داروغہ نہیں ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے، بس وہ پہنچا دیجیے اور انہیں بتا دیجیے وما علی الا البلاغ، مجھ پر تو صرف بات پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دی۔ یہی وجہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا ہے۔ یہی آج ہمارے جو مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان سب کو چاہیے اپنا اخلاق اچھا کریں اور اپنے اخلاق کے بلبوتے پر لوگوں کو متاثر کر کے قریب کریں اور اللہ کا پیغام دے دیں۔ کوئی اونچ نیچ اگر ہو جائے صبر کریں، تحمل سے کام لیں، لیکن ڈنڈے سے منوانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے بس۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی اچھی بات آتی ہے تو وہ بات ہمیں لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے۔ پھر فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، وَرَبُّكَ، اے رسول آپ کا رب ان سب کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ آسمانوں میں کون ہے، زمین میں کون ہے، عالم غیب میں کون ہے، عالم امر میں کون ہے، اور عالم دنیا میں کون ہے، اور کون کس مرتبے کا ہے، کس پائے کا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں مخلوقات کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہاں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ ہم نے نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں بڑی اہم بات بتائی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل پیغمبر بنایا، امام الانبیاء آپ کو بنایا، خاتم النبیین آپ کو بنایا، رحمت للعالمین آپ کو بنایا، اپنا حبیب بنایا، کوئی شک نہیں۔ جب ہم بات کریں گے، یہاں بڑی اہم بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جب ہم بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو پھر ذکر ہوگا کہ موسیٰ بھی تو اللہ کے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، تو بھائی پھر فرق کیا ہے؟ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، سارے ہی تو پیغمبر۔ تو پھر ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، پیار سے، محبت سے یہ کہنا ہوگا کہ دیکھیے اللہ کا پیغام یہ ہے، وہ پیغمبر آئے، ان کو بتایا گیا کہ ایک پیغمبر آئے گا، پھر اگلا آیا، اس کو بتایا گیا ایک پیغمبر آئے گا، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے لیے پیغامات آتے رہے، اب یہ آ گئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب اس پیغمبر کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ، اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو مسیح بنایا، کسی کو حبیب بنایا، یہ مقام اور مرتبے اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن اگر ہم مشرکین کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی افضلیت کو بیان کریں گے، ہیں تو افضل، ایمان تو ہمارا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح سے بیان کریں کہ ان کو برا لگے،
ان کو برا لگنے لگے اور وہ تعصب کی بنیاد پر کہیں کہ دیکھو تم اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہو، ہم اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ عیسائیوں سے بات کر کے دیکھ لیجئے، جب آپ اس طرح سے بات کریں گے ہمارے پیغمبر ایسے، ہمارے پیغمبر ایسے، وہ کہیں گے ہمارا پیغمبر ایسے، ہمارا پیغمبر ایسے۔ یہ تعصب پیدا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ اس لیے ہمیں موقع اور محل دیکھ کر بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنے نبی کی بات لوگوں تک پہنچائیں تو لوگ ہمارے رویوں سے متاثر ہو کر وہ ہم سے دور ہو جائیں اور کہیں یہ اپنے پیغمبر کے ہی گن گاتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آج کل عوام کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، میرا مرشد ایسا، میرا پیر ایسا، میرا بابا ایسا، نام لے لے کر میرے بابے جیسا کوئی بابا نہیں، میرے مرشد جیسا مرشد نہیں، میرے پیر جیسا پیر نہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو سننے والا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، ضروری نہیں وہ آپ کا پیر بھائی ہو سکتا ہے اس کا پیر خانہ اور ہو، تو وہ لازماً تعصب آئے گا، ارے تیرا پیر ایسا میرا ایسا، تو بجائے قریب آنے کے دور ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کے، اللہ کے نبیوں کے درمیان خام خام بڑھا چڑھا کر فضیلتیں بیان نہ کرو۔ ارے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے سب نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا تم بیان نہ کرو، اس لیے کہ جب تم یہ فضیلتیں بیان کرنے لگو گے، سنو، جب تم یہ فضیلتیں بیان کرنے لگو گے تو ہر شخص اپنے نبی کی فضیلت بیان کرے گا، ہر شخص اپنے بابے کی فضیلت بیان کرے گا، ہر شخص اپنے مرشد کی فضیلت بیان کرے گا، وہ آپ کو نہیں مانے گا، تعصب پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا اس لیے ذرا صبر کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لا ينبغي لأحد ان يقول انا افضل من یونس بن متی، فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار میری فضیلت میں بیان نہیں کرنا، اور یہ مت کہنا کہ میں یونس بن متی سے زیادہ افضل ہوں، یہ مت کہنا، اس لیے کہ جو یونس کے ماننے والے ہوں گے ان کے دل میں تعصب پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، لہذا ہر موقع اور محل دیکھ کر کے میری فضیلت کو بیان کرنا۔ اب اگر میں یہاں پر نعت پڑھوں تو یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اگر میں کسی اور پروگرام میں جا کر کے اگر میں پڑھنا شروع کر دوں گا تو لوگ منہ بنائیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، تعصب اور حسد پیدا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس طرح سے اپنی فضیلت نہ نبیوں کی بیان کرو نہ اپنے خاندان کی بیان کرو جس سے تعصب پیدا ہو، جس سے لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو۔ آج ہماری جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہی ہے، ہم دوسروں کا نہ ادب کرتے ہیں نہ احترام کرتے ہیں، اس کی رائے کا بھی ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اس کی چوائس کا بھی ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اس کے مرشد، اس کے پیر خانے، اس کے استاد، اس کے اسکول، اس کے ادارے کا ادب و احترام نہیں کرتے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ہی آپ بیان کرتے رہیں، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح طور پر منع فرمایا۔ اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا، جی میں نے ان کو زبور دی، اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ایک فضیلت ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی، ساتھ میں سلطنت بھی دی، حکومت بھی دیا، اقتدار بھی دیا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہر نبی کا کچھ نہ کچھ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر نبی کو الگ سے فضیلت عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، پھر فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ،
ارے جن کو اللہ کے علاوہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ اللہ ہیں، یہ معبود ہیں، لاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ یہ کب فرمایا؟ مکے والے، مکے میں آ گیا قحط، بیماری اور بارشیں ختم، تو یہ سارے مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایتیں کرنے لگے، جی بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں، قحط آ گیا ہے، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا حبیب ان سے کہیے، ارے جن کو اللہ کے سوا تم اپنا معبود بلاتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، جاؤ نا ان کو بلا کے لاؤ، جاؤ انہیں بلا کے لاؤ، وہ تمہاری پریشانیاں دور کر دیں، مشکلات کو آسان کر دیں، وہ قحط کو ختم کر دیں، تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں، اور فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور حالت یہ ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، یعنی انہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکیں، ولا تحویلا، اور تمہاری حالت کو بدل نہیں سکتے، وہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری ذات میں، فکر میں، سوچ میں، عمل میں، کردار میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ ارے جب وہ یہ اختیار ہی نہیں رکھتے تو تم نے ایسے بے اختیاروں کو تم نے اپنا خدا کیوں بنا رکھا؟ اسے خدا مانو جس کے پاس یہ اختیار ہے، جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، اسے اپنا خدا مانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حالت دیکھو، اولئک الذین یدعون، اللہ کے علاوہ جن کو یہ اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اپنی مصیبتیں پریشانیاں ان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دور کر دی ہیں، ان کی حالت یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ارے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ ایہم اقرب، ارے کسے اللہ کا قرب حاصل ہے اس کے پاس چلو، کسے اللہ کا قرب حاصل ہے اس کے پاس چلو، اس کا وسیلہ طلب کرو۔ وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے بندے کی تلاش میں ہے جو ان کے قرب کا وسیلہ بن جائے، جو ان کو خدا تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب ہے وسیلہ مانگنا یہ جائز اور درست ہے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو بھی بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں یہ خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، نہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں ایسا بندہ تلاش کرو جسے اللہ کا قرب حاصل کرے، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور تم اس کے ساتھ لگ جاؤ، تمہیں بھی اللہ کے قریب پہنچاؤ، ایسا بندہ تلاش کرو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو قرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں قرب کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے اللہ کا، لہذا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے۔ یہ وسیلہ زندگی میں بھی صحابہ آپ کے پاس آتے، آپ کے ہاتھ مبارک جب اٹھتے تھے تو پھر خالی واپس نہیں آتے تھے، بلکہ یوں ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہم بارش کی دعا فرمائیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بالکل مطلع صاف تھا، کہیں کوئی بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس صحابی کا کہنا ہے سخت دھوپ تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی چاروں طرف سے بادل گھر کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق خوب برسا، اتنا برسا کہ قحط ختم ہو گیا، جل تھل ہو گیا، سرسبز و شاداب زمین ہو گئی، اور پھر پانی بھی میسر آیا، غلہ بھی میسر آیا، اور جانوروں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی کھانا میسر آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ صحابہ نے آپ کی زندگی میں ہی مانگا، بلکہ آپ کی زندگی کے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی در رسول پر پہنچے اور دعا کرنے لگے، بلکہ
لوگ آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آ کر کے کہنے لگے کہ دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی تم ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر ہو جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی چلے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ استسقِ لأمتک انہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے، وہ تو ہلاک ہو رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے تھے، آپ کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ، ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے صدقے سے ہماری دعا اور عبادت قبول فرما۔ تو یہ وسیلہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو جتنے بھی شخصیات ہیں وہ عالم غیب میں ہوں، عالم امر میں ہوں یا عالم دنیا میں، وہ سب کوشش کرتی ہیں کہ وسیلہ حاصل کریں اور قرب حاصل کریں اللہ کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں میں بھی کچھ نچلے درجے کے فرشتے، کچھ درمیانے درجے کے، اور کچھ جو ہیں مقربین ہیں، مقرب فرشتے، وہ 4 ہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے ضرور وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایہم اقرب، وسیلہ کس کا حاصل کرنا ہے؟ جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو، اور وہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور وہ جو جن کو یہ اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بخشش ہو جائے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت سے لاؤ لگائے ہوئے ہیں، امیدیں اللہ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے وہ ڈر رہے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک اے میرے محبوب آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو جنہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ تو خود اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو خود اللہ سے لاؤ لگائے ہوئے ہیں، امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کیسے بے وقوف ہیں جو بجائے اللہ سے امید لگانے کے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے کے عذاب سے ڈریں، وہ ان کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے، یہ پیشن گوئی ہے، کوئی بستی ایسی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے قیامت سے پہلے نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ، قیامت کے آنے سے پہلے ہر بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ آج ذرا دنیا میں غور کریں، کوئی بستی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا عذاب جاری نہ ہو؟ یہ اور بات ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس نہ ہو، لیکن اللہ کا عذاب جاری ہے، اس میں بے روزگاری بھی اسی میں شامل، اور باقی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے، لا قانونیت کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، چوری چکاری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ کا عذاب جاری ہے۔ اور دنیا میں اس وقت جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں، اور ہزاروں سینکڑوں کم از کم ایٹم بم بنا کر کے رکھیں، ایک ایٹم بم اگر چل گیا تو دنیا کا ایک حصہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے معذبوها عذابا شدیدا، ان سب بستیوں کو ہم شدید عذاب سے گزاریں گے، ان پہ عذاب نازل کریں گے۔ حالات اور ماحول کا ذرا جائزہ لے لو، آنکھیں کھولو، تاریخ پڑھو،
اور اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ اقوام عالم ایک دوسرے کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہیں اور دھمکیاں دے رہی ہیں، اور کبھی میزائلوں کا رخ اس طرف کر رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے قیامت سے پہلے جب سب بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا۔ اس کو حدیث کی زبان میں ملحمۃ العظمی کہا گیا یا ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی بڑی جنگ۔ اور یہ جنگ ایسی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 میں سے 99 آدمی مر جائیں گے، ایک آدمی بچے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خطرناک جنگ ہوگی۔ یہ دنیا اسی جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اس لیے کہ یہ اس کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی ایک ایک بستی کو اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، تباہ و برباد کر دے گا، وہ وقت آنے والا۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اصل میں مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام کیجئے، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، آپ کا پیغام قبول کر لیں گے، بس 2 کام ہیں ہمارے، یہ کر دیں۔ بھائی کیا کریں؟ کہا یہ جو صفا ہے اس کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، اور یہ جو باقی پہاڑ ہیں ان سب کو ختم کر دیں، تاکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک میدان بن جائے اور ہم یہاں کھیتی باڑی کریں، اپنے لیے غلہ اگائیں، یہ ذرا کام کرو۔ اسی وقت جبرائیل آ گئے علیہ السلام اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے اگر آپ ان کے لیے سفارش کریں گے کہ یہ دونوں باتیں ہو جائیں، صفا کو سونے کا بنا دیں، باقی پہاڑ ختم کر کے یہاں کھیتی باڑی ہونے لگے، ہم کر دیں گے، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر یاد رکھیے پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا ہم ان کو مہلت دے دیں؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بس میرے رب سے کہیے کہ وہ ان کو مہلت دے دے، شاید ان کا دل کبھی پسیج جائے اور یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، ان کو میرا پیغام سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ سابقہ قوموں کی طرح معجزے دیکھیں اور پھر مانے نہ اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، فرمایا ہم نے قوم سمود کو ایک ناقہ یعنی اونٹنی عطا فرمائی تھی جب انہوں نے مانگا تھا، اور یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت سمود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ایک کام کیجئے، زندہ اونٹنی بچے سمیت اس پہاڑ سے نکال دیجئے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو حضرت سمود نے اللہ سے دعا کی، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ شق ہوا، ایک اونٹنی چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ ان سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا یاد رکھو ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے اور پھر اگلے دن تم پانی پلانا، جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اپنا مویشی اور مال یہاں لے کے نہیں آؤ گے۔ انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی اور وہ تنگ آ گئے، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اونٹنی کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے پتھروں کا عذاب ان پر نازل فرمایا، تباہ و برباد کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے قوم سمود کے ساتھ یہ کیا تھا، اگر معجزہ تو ہم دکھا دیں گے، لیکن اگر یہ نہ مانے اور ایمان نہ لائے تو پھر عذاب کے لیے بھی تیار ہو۔ میرے رسول نے عرض کیا مولا بس ان کو مہلت دے دے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے کہ یہ ڈر جائیں۔ ایسی نشانیاں یعنی معجزات جو ہیں وہ ہم دکھاتے اس لیے تاکہ لوگ ڈریں۔ دیکھیے اس سے پہلے معجزات ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مینڈک کی بارش ہو رہی ہے، خون کی بارش ہو رہی ہے، یہ واضح طور پر نظر آتا تھا، جوئیں آ رہی ہیں اور پتھر برس رہے ہیں، یہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ صدقہ دیتے تھے، کس کا قبول ہوا؟
آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اٹھا کر کے لے جاتے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات جو آنکھوں سے نظر آتے تھے وہ دکھانا بند کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے، اتنے سخت دل ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے یہ بند کر دی. تو فرمایا ہم تو صرف ڈرانے کے لیے کرتے تھے، لیکن یہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کو بند کر دیا. پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے محبوب ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ آپ کا رب جو ہے تمہارے ہر چیز تمہارے رب کے احاطے میں ہے، کنٹرول میں ہے، قابو میں ہے. یعنی کوئی چیز اللہ کے کنٹرول اور قابو سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قابو میں. لیکن یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اللہ کے قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. تو بھائی یہ علمی اعتبار سے ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے مانیں کہ اللہ نے ہر چیز کو یوں کنٹرول کر رکھا ہے تو پھر اس کا جسم ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے. اللہ اس کائنات میں سما نہیں سکتا، اگر اس میں سما جائے تو وہ پھر محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ لا محدود ہے، انلیمیٹڈ ہے، طاقت والا ہے، پاورفل ہے. تو اللہ اس کائنات کے اندر محدود نہیں، اور نہ ہی اللہ اس کائنات کے باہر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے. کوئی مقام اور جگہ اللہ سے خالی نہیں، کوئی مقام اور جگہ اللہ سے خالی نہیں. رب نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. یہ سب اللہ کے مظاہر ہیں، یہ میرے رب کی قدرت کے شاہکار ہیں. تو جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی اللہ. اور پھر اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور ہے، وہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور ایسا نور کہ جس میں یہ ساری کائنات تیر رہی ہے، جس نور میں یہ ساری کائنات تیر رہی ہے. اللہ کا نور ایسا ہے، وہ ایک چراغ ہے، اور چراغ بھی ایسا کہ جو ایک لیمپ میں ہے، کانچ میں، شیشے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتا ہے، اندر بھی چراغ باہر بھی چراغ، اندر بھی روشنی باہر بھی روشنی. تو یعنی ہر چیز نے روشنی کو گھیرا ہوا ہے، وہ ایسا نور ہے. پھر یہاں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے وہ صرف اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کو ہم آزما لیں کہ کون آپ کی بات مانتا ہے اور کون آپ کی بات نہیں مانتا. اصل میں ہوا کیا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شہر میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں آپ نے تبلیغ شروع کی، تو آپ کے دین کو اللہ نے وہاں پر ترقی عطا فرمائی، آپ کو وہاں پر قوت حاصل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. میرے نبی نے لوگوں کو بتایا، ارے میں نے ایسا خواب دیکھا. جب کفار اور مشرکین نے سنا تو وہ ہنسنے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے. انہیں موقع مل گیا، بولا دیکھو کیسے خواب دیکھتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں ہمیں حکومت ملے گی، اقتدار ملے گا، میرا دین لایا ہوا پھیل جائے گا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. پھر ایک اور موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور اس طرح سے میں سدرۃ المنتہا اور پھر حریم ناز میں پہنچا. میں نے جنت و دوزخ کی سیر کی، میں واپس آ گیا ہوں. لوگوں نے کہا لو بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے 15 دن لگتے تھے،
اور یہ کہتے میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا، اور صرف اقصیٰ نہیں، میں تو آسمانوں پر بھی گیا، اور ایک نہیں 7 آسمانوں پر گیا، انبیاء سے ملا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، جبرائیل سے ملا، وہاں سے آگے جا کر میں حریم ناز میں خدا سے ملاقات کر کے میٹنگ کر کے آیا۔ تو لوگوں نے مانا نہیں۔ یہی بات جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو جہل کو موقع مل گیا، بھاگا بک، ارے ابو بکر تجھے معلوم ہے، آپ کا نام ہے عبداللہ، ارے عبداللہ تجھے معلوم ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا وہ تو کہتے ہیں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سدرۃ المنتہا، اور حریم ناز پہ گیا، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور میں واپس آ گیا، اور وقت رکا رہا، وقت تھما رہا، بستر گرم، کنڈی ہل رہی ہے، میں واپس بھی آ گیا، ایسا ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرے محبوب نے، اگر میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے کہ جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں، ارے ہر روز ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے، جب میں نے یہ بات مان لی بن دیکھے، تو پھر مجھے اس بات میں کوئی تامل نہیں کہ میرے رسول جو فرما رہے وہ سچ ہے۔ جب پتہ چلا میرے رسول کو، فرمایا یہ تو صدیق ہے، بلکہ صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا، بن دیکھے، بغیر دلیل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر، پوچھے بغیر تصدیق کر دی کہ ہاں اگر میرے محبوب نے، دوست نے ایسا کہا ہے، درست فرمایا۔ اور ایسا ہوا کیوں؟ ارے یہ وقت کیوں تھم گیا تھا؟ یہ بڑا ایک نکتہ بس بیان کر دو، کیوں وقت تھم گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وقت پر کوئی اختیار نہیں دیا، ہر کام وقت پر کرنا ہے، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، ہم وقت کا انتظار کریں گے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، لہذا ہم انتظار کرتے ہیں فجر آ جائے تاکہ فجر پڑھیں، ظہر آ جائے ظہر پڑھیں، عصر آ جائے تاکہ عصر پڑھیں، مغرب آ جائے تاکہ مغرب پڑھیں، اور عشاء آ جائے تاکہ عشاء پڑھیں، رات آ جائے تاکہ آرام کریں، دن آ جائے تاکہ ڈیوٹی پر جائیں۔ ہم انتظار کریں گے وقت کا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، آپ وقت کے پابند نہیں، وقت آپ کا غلام ہے۔ جب تک میرے رسول نہیں چاہیں گے فجر نہیں ہوگی، جب تک آپ واپس نہیں آ جائیں گے کنڈی ہلنا بند نہیں ہوگی، جب تک آپ واپس نہیں ہو جائیں گے، وقت آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جب آپ کا اشارہ ہوگا تو وقت پھر جاری ہو جائے گا، جب تک آپ نہیں فرمائیں گے وقت تھما رہے گا، رکا رہے گا، اس لیے کہ آپ صاحب الوقت ہیں، صرف صاحب قرآن نہیں، آپ صاحب وقت ہیں، کسی کو وقت پر کنٹرول نہیں۔ وقت اگر زمانہ ہے تو زمانہ، اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، اور میرے خدا نے کہا، حدیث قدسی ہے، زمانہ میں ہوں، لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وقت اللہ ہے، تو اللہ پر کنٹرول کسی کو نہیں، لیکن جب محبوب کے لیے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت مہربانیاں فرماتے ہیں، وقت پیچھے پیچھے، میرا رسول آگے آگے، آپ صاحب وقت ہے۔ لہذا معراج کے اندر مختصر سے وقت میں آپ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا، اللہ نے وقت کو میرے محبوب کا تابع فرما بنا دیا تھا، رکے رہو جب تک میرا محبوب نہ آئے، جاری نہیں ہونا، آگے نہیں چلنا۔ اب نہ جانے اس میں کتنا عرصہ لگا، لیکن لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے، آزمائش میں مبتلا ہوئے، انکار کر بیٹھے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ جو شجر ملعونہ ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے تو لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ زقوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، بھائی جہنم میں ایک درخت ہوگا اور اس درخت کی غذا جو ہے وہ بڑا کڑوا ہوگا، اور جہنمیوں کو اس سے غذا دی جائے۔
تو ابو جہل سمیت تمام مشرکین کو یہ بڑا تعجب ہوا، کہا ایک طرف ہمیں کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے وہ پتھروں کو جلا دے گی اور پتھر اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی جہنم میں درخت بھی ہوں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، فیل ہو گئے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے آگ کے اندر بھی اللہ نے کیڑا پیدا کیا ہوا، اس کیڑے کو اللہ رزق عطا فرماتا، تو جہنمی آگ میں جلیں گے، ان کے لیے جو درخت اگایا ہے وہ بھی جہنم کا درخت ہے، اور وہ جہنم کے اندر ہی پڑے گا۔ وہ رب ہے، وہ چاہے تو سمندروں میں آگ لگا دے اور چاہے تو وہ تیل اور پیٹرول کے اندر پھول اگا دے، یہ اس کی مرضی، وہ رب ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ذکر کیا تھا زقوم کا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جہنم کے اندر یہ بات ہے، تو یہ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، فرمایا ہم تو انہیں ڈرانا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، لیکن فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، عاجزی اختیار کرتے، آپ کی رسالت کا اعتراف کرتے، آپ کی پیروی کرتے، سیدھی راہ پر آ جاتے، صراط مستقیم کو قبول کرتے، یہ تو سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یا رب العالمین ہم سب کو خیروں کے دروازے سے ہٹا کے اپنے ہی دروازے کا محتاج فرما، دین اور دنیا کی ظاہری باطنی دولت سے مالا مال فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اس بستی اس محلے کے لوگوں پر اپنا خصوصی فضل کرم اور اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، برسر روزگار لوگوں کا دسترخوان وسیع فرما، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، بالخصوص فلسطین، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں، اقصی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک دشمنان دین و اسلام کو نیست و نابود، تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرنا برحمتک یا اور